جب تک ایسے باپ، ماں اور بیویاں موجود ہیں جو اپنے پیاروں کو ملک پر نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شہداء اور غازیوں کو اعزازات سے نوازے جانے کی تقریب سے خطاب۔ کہا اصل ہیرو وہی ہیں جو آنکھ بند کر کے ملک پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے میں فوج کے جوانوں کا خون شامل ہے، جو دنیا میں کوئی بھی قیمت دیے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جب قوم ساتھ کھڑی ہو تو ملک کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آرمی چیف کی تقریر کے دوران شہداء کے اہل خانہ آبدیدہ ہو گئے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کا انوکھا اقدام، ذمہ داروں کو سزا نہیں، متاثرین کو امداد۔ والد نے بیٹا کھویا، بچوں نے ماں باپ کھوئے اور بدلے میں صرف امداد ملی۔ سانحہ ساہیوال کے 3 ماہ بعد وزیراعظم کی متاثرین سے پہلی ملاقات۔ خلیل کے والد کو 1 کروڑ روپے اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے 2 کروڑ روپے کے امدادی چیک تھما دیے۔ قاتل اہلکار انجام کو کب پہنچیں گے؟ متاثرین کا انتظار ختم نہ ہوا۔ انسانی جان کے ضیاع کا ازالہ کسی صورت ممکن نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سانحہ ساہیوال کے متاثرین سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا حکومت متاثرین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ خلیل فیملی کے مطالبے پر وزیر اعظم کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو فوری ہدایت جاری کر دی۔ جھکی کمر، سفید داڑھی، کانپتے ہاتھ اور نم آنکھیں، سانحہ ساہیوال میں جاں بحق خلیل کے والد اپنی بے بسی پر رو دیے۔ کہا کوئی چیک آنسو نہیں پوچھ سکتا، انصاف ملنے تک ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ جی اس وقت میں یہ بالا کوٹ کے نوائی علاقے جابہ میں یہ جو مدرسہ ہے جو انڈین ایئر فورس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اس کو ہٹ کیا ہے، اس کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ یہ اس کے باؤنڈری والز سامنے ہے۔ بھارتی جھوٹ کے منہ پر پاکستان کے دنیا بھی جان گئی۔ پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں بھارت کا حملہ کرنے کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ عالمی میڈیا نے مذکورہ مقام کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سب کچھ صحیح سلامت، مدرسہ بھی اصل حالت میں موجود۔ بھارت نے 26 فروری کو دعویٰ کیا تھا کہ جابہ میں فضائی کارروائی کے دوران اس نے کئی دہشت گرد مارے اور مدرسہ تباہ کیا۔ Kashmir issue cannot keep on boiling like it is, because anything happening in Kashmir through a reaction to the oppression which is taking place in Kashmir, it will be palmed off on Pakistan. We would be blamed and tensions would rise as they have arisen in the past. مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کے باوجود پاکستان کا امن کا پرچار۔ وزیراعظم عمران خان نے پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ بی بی سی کو انٹرویو میں کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ صرف کشمیر ہے، مسئلے کو ابلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے، مذاکرات سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ بھارت کو اپنے کرتوتوں پر پھر عالمی۔ کراچی سے لاہور ماڈلنگ کے لیے جانے والی اقرا کا قتل ہوا یا موت نشے کے باعث ہوئی؟ پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار۔ لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال چھوڑ کر جانے والے 3 لڑکوں میں سے 1 گرفتار، 2 پوری ضمانت کرا لی۔ بیٹی 3 سال سے شوبز انڈسٹری میں تھی، دبئی بھی پرفارم کر چکی ہے، لاہور میں کس کے ساتھ تھی معلوم نہیں۔ والد کا بیان، لڑکی کی ہلاکت نشے کی زیادتی کے باعث ہو سکتی ہے۔ پولیس کا موقف، ہو سکتا ہے اقرا کو آئس نشہ دیا گیا ہو، ذرائع کا دعویٰ۔ پاکستان میں آئس کا نشہ نوجوانوں کے لیے ٹھنڈی موت بننے لگا۔ کراچی یونیورسٹی کی طالبہ کی پراسرار موت اقصی جامعہ کراچی سے 1 ہفتہ قبل نکلی، پھر کچھ پتہ نہ چلا۔ 3 اپریل کی رات اقصی کو زخمی حالت میں جناح اسپتال لایا گیا، سر پر شدید چوٹ تھی۔ طالبہ کا 3 روز بعد انتقال ہو گیا، لاش کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا گیا۔ واقعے میں آئس گروپ کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ حکومت کے خلاف مولانا کا مشن اپوزیشن اتحاد آصف زرداری کے ساتھ بیٹھک لگائیں گے، سیاسی صورتحال پر بات ہوگی۔ نواز شریف سے ملاقات سے بھی متعلق بتایا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں زرداری اور فریال کو پھر ریلیف مل گیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اپریل تک عبوری ضمانت میں توسیع دے دی، نیب کو 3 روز میں جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عمران خان نیازی کا شریف خاندان کے خلاف جو اس کا انتقامی کارروائی ہے وہ بہت بڑی بھول میں ہے۔ ہر بات وقت پر طے ہوگی اور جب وقت آئے گا تو اس کا فیصلہ کریں گے۔ شہباز نے کر لی لندن پرواز، اپوزیشن لیڈر لندن پہنچ گئے، ہمارے خلاف سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلی تو وقت آنے پر فیصلہ کریں گے، نواز شریف کے علاج سے متعلق شکوہ کیا، کہا پی ٹی آئی نے زیادتی کی۔ یہ حکومت الیکشن پروسیس سے نہیں بنی، 8 ماہ میں کوئی حکومت اس طرح ناکام نہیں ہوتی۔ خواجہ آصف کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا وزیر اعظم سے لے کر رہنما تک ہر بندہ اپنا خود دشمن ہے، ان کی خود ساختہ تباہی کا پروسیس ہونے دینا چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ کنٹینرز پر چڑھیں۔ حمزہ شہباز کو رمضان شوگر ملز اور صاف پانی کیس میں ضمانت مل گئی، لاہور ہائی کورٹ نے 17 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی، نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ کیس میں 12 اپریل کو طلب کر لیا۔ کرپشن کے خلاف نیب ان ایکشن، نیب راولپنڈی کا سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین کے گھر چھاپا سابق صدر آزاد کشمیر کے بیٹے عمر ذوالقرنین کی گرفتاری کے لیے مارا گیا، عمر پر کار کے رینٹل پاور میں کمیشن اور منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے، یہ ہوتا ہے نیا تھر، یہ ہوتا ہے نیا پاکستان۔ دوسرے بات کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گڈ گورننس، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوری، اس کو ہم کہتے ہیں میگا پروجیکٹس، باقی سب باتیں کرتے ہیں۔ تھر کے کوئلے سے ہوگا اب روشن پاکستان، تھرکول پاور پلانٹ سے 660 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کر دی گئی۔ یہ ہے نیا پاکستان، یہ ہے نیا تھر، اسے کہتے ہیں گڈ گورننس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خوش، سندھ سرکار کی خوب تعریف کی، وفاق پر تنقید، کہا باقی لوگ صرف دعوے کرتے ہیں، تھر میں بجلی اور صحت کی مفت سہولیات دینے کا اعلان، کہا زرعی اور این ڈی یونیورسٹی کیمپس بھی بنایا جائے گا۔ سندھ میں صحت کا ہے برا حال، مسیحاؤں کی سنگ دلی، گھوٹکی کے پی پی ایچ آئی سینٹر میرپور ماتھیلو میں عملے نے حاملہ خاتون کو اسپتال میں داخل کرنے سے انکار کر دیا، فوری آپریشن نہ ہونے سے بچہ پیٹ میں ہی دم توڑ گیا، خاتون کی زندگی داؤ پر لگ گئی، نجی اسپتال کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں ورثہ کی دہائیاں۔ تبدیلی سرکار کا اعلی اقدام، قوت گویائی سے محروم بچی کا علاج ہوگا، ترجمان پنجاب حکومت کہتے ہیں وزیر اعلیٰ آفس نے حریم کے والد سے رابطہ کر لیا، حریم کا علاج چلڈرن اسپتال لاہور میں ہوگا، صبح اسپتال میں تفصیلی معائنہ کیا جائے گا۔ ورلڈ کپ ٹرافی دوسری بار پاکستان آئے گی، آئی سی سی کے اسپانسر جمعرات کی صبح ورلڈ کپ ٹرافی اسلام آباد لائیں گے، قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز دبئی سے ٹرافی کے ہمراہ شہر اقتدار پہنچیں گے۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں کرن رسبی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہم خطاب سے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ جب تک ایسے باپ، ماں اور بیویاں موجود ہوئیں جو اپنے پیاروں کو ملک پر نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شہداء کے اہل خانہ کی ملک کے لیے عظیم قربانیاں قابل تعریف ہیں۔ مادر وطن کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جی ایچ کیو میں تقریب کے دوران شہداء اور غازیوں کے اہل خانوں کو اعزازات سے نوازا۔ شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 35 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 36 جوانوں کو تمغہ بصالت اور 7 جوانوں کو یونائیٹڈ نیشنز میڈل سے نوازا گیا۔ تقریب میں شریک شہداء کے اہل خانہ آبدیدہ ہو گئے۔ اور اب ذکر سانحہ ساہیوال کا، جس میں سی ٹی ڈی کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والے خلیل کے اہل خانہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے مرحوم کی فیملی کو 3 کروڑ روپے کے امدادی چیک پیش کیے۔